تو میرے محترم ناظرین، طریقت مذہب شیعہ میں ایک دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو امپورٹڈ ہے جماعت عمریہ سے، ہمیں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، ہم نے تو صرف تقلید کرنی. تو ان کے لیے کیا ثابت کریں گے؟ جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو ان سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے. ان سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ ماتھے پہ لکھ دیا کہ جانور، ماتھے پہ لکھ دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان کی احادیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان سے دین لینا ہی نہیں ہم نے صرف مراجع سے لینا. اور یہ میں کوئی یہ جزاف نہیں کہہ رہا، میں کوئی باطل کام نہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے، تقلید کا مطلب یہی اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں احادیث اہل بیت علیہم السلام کی طرف. دین وہی ہے جو 12 امام نے فرمایا. 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اگر ماتم کرنے سے منع کیا تو ماتم جو حرام ہے. اگر انہوں نے ماتم کیا اس کی ترغیب دی ہے تو یہ شریعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے ایک ہی ملاک، ہدایت کا ایک ہی ملاک، ایک ہی میزان ہے، ایک ہی کرائیٹیریا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے اوصیاء اور رسول کے اوصیاء طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اس مسئلے پہ ان کا کیا موقف ہے، ان مسئلے پہ ان کا کیا بیان ہے، کیا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ بھائی میں کوئی نیا دین نہیں لے کر رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسرائیل کا ایجنڈا ہے، پتہ نہیں یہ کسی کا، اس کے پیچھے کانسپریسی ہے، اس کے پیچھے بہت ہی بڑا کوئی سازش ہوگی. یہ کوئی سازش وازش نہیں، یہ دین اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، ہدایت اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. بھائی بات بہت واضح ہے. تم اگر مسلمان ہو، تم اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہو، 12 اماموں کو مانتے ہو، سلام اللہ علی الائمۃ الطاہرین، تو اس بات میں کیوں کوئی شک ہے بھائی کہ دین اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. علماء کے فتوے یہ اس کو چھوڑ دو، ان کے نظریات ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے اتباع کرنی 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی. ان مسئلے میں ان کا کیا فرمان ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آ سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی آپ کو بتا دے. ہاں، علماء اگر فارغ ہو کے بیٹھ جائیں نا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے، ہم کیا بتائیں. انہوں نے خود بھی کبھی محنت نہیں کیا، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کے اساتذہ نے ان کو بتایا کہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، آپ مجتہد ہی نہیں ہیں. اگر یہ طریقہ کار ہو تو جی ہاں، کسی کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی نا. اگر کوئی آپ کو نہ سکھا دے، نہ بتائے، وہ تو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. لیکن وہ جو فرمان ائمہ علیہم السلام ہے وہ بہت واضح ہے، بشرطے کہ کوئی آپ کو بتا دے، کوئی آپ کے لیے توضیح دے، شرح کر دے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو میرے محترم ناظرین، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم سینہ زنی کرتے ہیں، ہم صورت پہ مارتے ہیں، ہم سر پہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ زنجیر مارتے ہیں، بہت سارے لوگ زنجیر بغیر چھری کے مارتے ہیں، بہت سارے لوگ زنجیر چھری کے ساتھ مارتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سر پہ قمع مارتے ہیں، وہ تلوار ہوتا ہے، بڑا چاقو، بڑی چاقو ہوتی ہے، سر پہ مارتے ہیں. اور یہ عزاداری اس طرح کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں. تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ سنت ہے؟ تو اس کا ملاک کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے میرے عزیزوں؟ یاد رکھو، آپ غلام ہو کس کے غلام؟ علماء کے غلام ہو؟ بالکل نہیں. کس کے غلام ہو؟ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے غلام، ان کے نوکر، ان کے چاکر، ان کے تم غلام ابن غلام ہو. اور میں بھی ان کا غلام ابن غلام ہوں، میں بلکہ اس سے بھی کم تر ہوں. میں تو ان کا خاک در بھی نہیں، میں ان کے در میں کلب سے، کتے سے بھی ذلیل تر ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں، میں ایک روسیا ہوں.